وہ مجھے ان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاتی رہی، اور جب میں نے ان کے ٹھکانوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، کچھ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، تمہیں خود ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا، کسی ایک کو تلاش کر لو گے تو سمجھنا تمہاری بہت بڑی کامیابی نہیں ہوگی۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھنا، یہاں انہیں اس طرح تربیت دی گئی ہے کہ کوئی ایک آدمی دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، وہ اپنی جان تو دے دے گا مگر زبان نہیں کھولے گا۔ اس نے کچھ اور سلائیڈز بھی دکھائی تھیں، 4 آدمیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ناگراج کے منڈل کے بہت ہی خاص آدمی ہیں۔ ان میں ایک کیمپ کا ڈپٹی کمانڈر گورکھ سنگھ بھی شامل تھا۔ یہ ناگراج کے بہت ہی خاص آدمی ہیں، اور کیمپ کے بارے میں ناگراج ان سے مشورے کرتا رہتا ہے۔ ان میں گورکھ سنگھ تو زیادہ تر کیمپ بھی میں رہتا ہے، دوسرے تیسرے روز شہر میں بھی آ جاتا ہے، اور باقی 3 شہر ہی میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کے چہرے اور پتے ذہن نشین کر لیے۔ الکا نے پروجیکٹر بند کر دیا اور ٹی وی آن کر کے VCR پر ایک فلم لگا دی۔ یہ فلم کیمپ کے سے متعلق تھی، جس میں ٹائم بم تیار کرنے اور تخریب کاری کے دوسرے طریقوں کی تربیت دیتے ہوئے دکھایا گیا۔ ہر چیز اتنی واضح تھی کہ مطلوبہ چیزیں حاصل کر کے کوئی بھی ذہین شخص ٹائم بم آسانی سے تیار کر سکتا تھا۔ اور آخرکار الکا نے ٹی وی بھی بند کر دیا، اور پھر وہ دیر تک بیٹھی اسی موضوع پر باتیں کرتی رہی۔ اس میں شبہ نہیں کہ نقصان ہمارا بھی ہوگا، وہ کہہ رہی تھی، لیکن ہم ہر قیمت پر ناگراج سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور میرے سینے میں لگی ہوئی آگ تو اس وقت تک سرد نہیں ہوگی جب تک میں ناگراج کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گی۔ میرا ذہن بار بار الجھتا رہا، اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے یہ لوگ اپنے قومی مقاصد کو کیوں نقصان پہنچا رہے تھے؟ بہرحال دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی، ہر ملک میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی لاتعداد ایسے لوگ موجود ہیں۔ سیاستدان کیا نہیں کر رہے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہ لوگ جو جہاں دہشت گردی کی تربیت لے رہے ہیں، یہ بھی تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ الکا یا اس جیسے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے تو ایک موقع مل رہا تھا اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ الکا نے صبح ناگراج کے جن قریبی ساتھیوں کی تصویریں دکھائی تھیں، ان کے نام اور پتے میں نے ذہن نشین کر لیے تھے۔ ان میں ہوٹل ہل لاک کے مالک روی پنڈت کا نام بھی شامل تھا۔ سب سے پہلے میں نے اسی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اگلے روز میں آشرم سے نکلا تو شام ہو چکی تھی۔ میرے جسم پر گرے کلر کا 3 پیس سوٹ تھا۔ یہ سوٹ الکا کے مرحوم پتی شیام لال کے کپڑوں کے ذخیرے میں سے نکالا گیا تھا۔ الکا نے اس کے تمام کپڑے اب تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ قد و قامت میں وہ میرے جیسا ہی ہوگا، اس لیے اس کے کپڑے مجھے فٹ آ گئے تھے۔ میں نے شیو بنا لیا تھا مگر مونچھیں رہنے دی تھی۔ ٹوتھ برش ٹائپ کی بھاری مونچھیں میرے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر سادے شیشوں کی اینک سے میرا حلیہ کچھ اور بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ ناگراج کے آدمی اب بھی مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ دریودن یا اس کے چند ساتھیوں نے مجھے دیکھا تھا، ظاہر ہے وہ میرا راز فاش نہیں کر سکتے تھے۔ آشرم سے نکل کر میں مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ یہاں مجھے ایک آٹو مل گیا جس نے مجھے پیٹرول پمپ پہنچا دیا۔ یہ علاقہ پیٹرول پمپ کے نام سے مشہور تھا، خاصا بارونق علاقہ تھا۔ سامنے ہی ہل لاک ہوٹل تھا، لیکن میں ابھی اس ہوٹل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اس بارونق علاقے میں گھومتا رہا اور پھر ہوٹل ہل لاک کے سامنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے لیے میں نے ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے میں باہر کا نظارہ بھی کر سکتا تھا۔ ہل لاک ہوٹل بھی میری نظروں کے سامنے تھا۔ یہ معیاری قسم کا ریسٹورنٹ تھا، اور یہاں جرسی موالی قسم کے لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ یہاں گاہکوں کو سرو کرنے کے لیے خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں۔ ان لڑکیوں کو منتخب کرنے والا جمالیاتی شوق سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اس ایک سے ایک حسین لڑکی تھی۔ ان کے لباس کا انتخاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ گاہکوں کی نظریں ان پر سے نہ ہٹ سکیں۔ جس ویٹرس نے میری میز پر کافی سرو کی تھی وہ میرے ذوق اور معیار کے عین مطابق تھی۔ دراز قامت، سٹور جسم اور تیکھے نین نقش۔ جب وہ میز پر کافی رکھنے کے لیے جھکی تو اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔
ان ویٹرسوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ فارغ اوقات میں یہ گاہکوں کا دل بہلانے کے بھی کام آتی ہوں گی۔ اور کوئی سیوا جناب؟ اس نے کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور کیا سیوا کر سکو گی ڈیئر؟ میں نے بے تکلفی سے کہا۔ تم تو ڈیوٹی پر ہو اور ظاہر ہے تم ڈیوٹی چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکو گی۔ میں 8 بجے آف ہو جاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، پھر کہاں ملو گی؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت 7:30 بجے ہیں، میں نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں 8 بجے کے بعد ریسٹورنٹ کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھتا رہا۔ 8 بجنے میں 10 منٹ کم تھے کہ وہ ویٹریس دوبارہ آ گئی۔ اس نے خالی کپ اٹھایا اور مجھ سے کافی کا بل بھی وصول کر لیا۔ اس کے 5 منٹ بعد میں اٹھ کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک عورت میرے قریب آ کر رک گئی۔ وہ اگرچہ حسین تھی لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میں ویٹریس سے بات کر چکا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں سر؟ میں قریب کھڑی ہوئی اس عورت کی آواز سن کر چونک گیا۔ میں واقعی اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ یہ وہی ویٹریس تھی، بدلے ہوئے لباس میں وہ خود بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ ساڑی اور بالوں کے سٹائل نے اس کا حلیہ بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لباس میں وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اوہ، میں تمہیں واقعی نہیں پہچان سکا تھا، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ ذرا ٹہلتے ہیں، پھر کوئی پروگرام بنائیں گے۔ ہم دونوں ایک طرف چلنے لگے۔ اس کا نام رتنا تھا۔ وہ گریجویٹ تھی اور مشرقی پنجاب کی رہنے والی تھی۔ رتنا کے کہنے کے مطابق وہ ایک کمپنی میں سیکرٹری تھی۔ اس کا باس اسے دھوکے سے پہلے بمبئی اور پھر گوالے گیا، جہاں 6 مہینوں تک اسے قیدی بنا کر رکھا۔ اس دوران وہ صرف خود کی عزت سے کھیلتا رہا بلکہ اس کے دوست بھی دعوتیں اڑاتے رہے۔ پھر وہ اسے جے پور اور آخر میں یہاں لے آیا۔ یہاں اسے ایک اور لڑکی مل گئی اور باس اس لڑکی کے ساتھ رفو چکر ہو گیا۔ وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا 20 دن کا بل واجب الادا تھا اور ہوٹل کے مالک نے بل وصول کرنے کے لیے اسے روک لیا۔ ہوٹل کے مالک سے نجات ملنے کے بعد وہ مختلف ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ گھر واپس جا سکتی۔ اس نے ماؤنٹ ابو ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے خیال میں زندگی گزارنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ٹہلنے والے انداز میں ایک طرف چل رہے تھے کہ کلبلی سی مچ گئی۔ رتنا بھی گڑبڑا سی گئی۔ کیا بات ہے؟ لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رتنا سے پوچھا۔ وہ ادھر دیکھو، رتنا نے ہوٹل ہل لاک کی طرف اشارہ کیا۔ ناگراج آ رہا ہے اور لوگ اس لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ناگراج انسان نہیں، بھوت ہے، ایک بدرو جو جہاں کے لوگوں کے اعصاب پر سوار ہے۔ ہر شخص اس سے خوفزدہ ہے۔ میں نے ہوٹل ہل لاک کی طرف دیکھا۔ 3 گاڑیاں ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھیں۔ آگے ایک جیپ تھی جس پر 4 وحشی سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ پیچھے سفید رنگ کی ماروتی کار تھی اور اس کے پیچھے بھی ایک جیپ تھی۔ اس میں بھی 4 عدد ایسے ہی وحشی سوار تھے۔ ان میں 2 کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور 2 کے ہاتھوں میں تیغیں۔ سفید ماروتی کار کا دروازہ کھلا۔ پہلے ایک آدمی برآمد ہوا اور پھر ناگراج نیچے اترا۔ میں نے صرف ایک مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ بیلا مجھے دھوکے سے ادینات مندر میں لے گئی تھی اور اب ناگراج کو پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہی سادھوؤں والا پیلا چوغا اور گلے میں مالاؤں کے ساتھ ایک سانپ بھی نظر آ رہا تھا۔ ناگراج کے بعد کار سے اترنے والی ہستی کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ بیلا تھی۔ وہ اس وقت واقعی قیامت لگ رہی تھی۔ ناگراج نے کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بیلا اور دوسرے آدمی بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ 2 گن مین بھی ان کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہو گئے جبکہ دوسرے باہر ہی کھڑے رہے تھے۔ میں آشرم سے نکلا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ ہوٹل ہل لاک کے مالک روی پنڈت سے 2 ہاتھ کروں گا، مگر اس وقت یہاں کی صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی تھی۔ ناگراج کے اجالے سے پورے علاقے میں کلبلی سی مچ گئی تھی۔ اس صورتحال میں میرا ہوٹل میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا اور رتنا کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کی طرف چلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رتنا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہوٹل ہل لاک، میں نے جواب دیا۔ میں نے ناگراج کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آج اسے ذرا قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ رتنا نے مجھے گھورا۔
لوگ اس بدرو سے دور بھاگ رہے ہیں اور تم اس کے قریب جانا چاہتے ہو۔ ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ذرا دور رہ کر دیکھوں گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے جواب دیا۔ کچھ لوگ اب بھی ہوٹل میں آ جا رہے تھے۔ میں رتنا کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کرتا ہوا ہوٹل کی طرف چلتا رہا۔ گیٹ کے قریب ادھر ادھر کھڑے ہوئے گن مینوں نے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ رتنا میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ایک تو شاید کوئی جملہ بھی کسا تھا، مگر میں اس پر توجہ دیے بغیر رتنا کا ہاتھ تھامے چلتا رہا۔ مرکزی حال میں زندگی کے ہنگامے عروج پر تھے، رقص و سرور کی محفلیں جاری تھیں، مستیاں شباب پر تھیں۔ میں رتنا کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناگراج کے ساتھ اندر آنے والا آدمی، دونوں گن مین ایک میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے آگے ایک راہداری تھی، دائیں طرف بار کاؤنٹر تھا، اس کے ساتھ بھی ایک راہداری تھی۔ میں نے ایک دو ویٹروں کو ٹرے اٹھائے اس طرف سے آتے جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ میزوں پر سرو کرنے کے لیے شراب اندر سے لائی جا رہی تھی، جبکہ کاؤنٹر سے شراب صرف ان لوگوں کو سرو کی جا رہی تھی جو وہیں بیٹھ کر پینا چاہتے تھے۔ چند منٹ بعد میں نے رتنا کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر کاؤنٹر کے ساتھ والی راہداری میں داخل ہو گیا۔ یہ راہداری خاصی طویل تھی، کچن بھی اسی طرف تھا۔ ایک ویٹر کو آخری دروازے سے نکلتے دیکھ کر میں رک گیا۔ ویٹر نے دونوں ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں وسکی سوڈے کی بوتلیں اور بڑے نازک سے 3 لمبے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ کہاں جاوت ہو گیا؟ میں نے ویٹر کو روک کر پوچھا۔ دفتر ماں، ناگراج آیو ہے، عیش کرت ہے سالہ۔ ویٹر نے سالہ کے تو دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ایک منٹ، ادھر آؤ۔ میں اسے لے کر جلدی سے ایک کھلے ہوئے دروازے میں لے گیا۔ یہ لانڈری اسٹور تھا۔ دیواروں کے ساتھ ریکس میں دھلی ہوئی چادریں، میز پوش پردے اور اسی قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سائڈ میں ایک میز بھی تھی۔ دیکھو بایا، میں نے ویٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ناگراج سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، مگر کوئی مجھے اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ میرے لیے ایک اچھا موقع ہے، تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں تمہاری مدد کیسے کر سکت ہوں؟ ویٹر نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس سے ٹرے لے کر میز پر رکھ دی اور اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دبا دیا۔ تم اپنا کوٹ اور پگڑی مجھے دے دو، یہ ٹرے میں دفتر میں لے جاتا ہوں۔ مجھے ناگراج کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنے کا موقع مل جائے گا، میرا کام ہو جائے گا، ساری زندگی تمہیں دعائیں دوں گا۔ ویٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ منیجر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم اس کمرے میں رکنا، بس میں 5 منٹ میں لوٹ آؤں گا۔ لو یہ 500 روپے رکھ لو، اور اب جلدی سے پگڑی اور کوٹ اتار دو۔ میں نے 500 کا ایک اور نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ساتھ ہی اپنا کوٹ اتار کر جیبوں کی چیزیں پتلون کی جیبوں میں منتقل کرنے لگا۔ ویٹر چند لمحے ہچکچایا، پھر اس نے پہلے پگڑی اتار کر میز پر رکھی اور پھر کوٹ بھی اتار دیا۔ میں نے اس سے سفید رنگ کا کوٹ پہن کر اوپر تک بٹن بند کر لیے اور پگڑی سر پر جما لی۔ یہ غنیمت تھا کہ ویٹروں کی والی پتلون بلیک کلر کی تھی، ورنہ مجھے اس کی پتلون بھی اتروانی پڑتی۔ دروازہ کھولو اور میری واپسی تک تم اسی کمرے میں رہنا، مجھے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ میں نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا، جلدی آ جائیو بھایا۔ نہیں، میں تو اپنی شامت آ جاوے گی، ویٹر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے باہر نکلنے سے پہلے ادھر ادھر جھانک لیا تھا۔ میرے باہر آتے ہی ویٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ میں آگے جا کر دوسری راہداری میں مڑ گیا۔ اس راہداری میں بھی کمرے تھے۔ ایک دروازے کے سامنے پر پروپرائٹر کی تختی لگی ہوئی تھی اور ایک دربان بھی موجود تھا۔ میں دروازے کے سامنے رکا تو یک لمحہ کو میری طرف دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ میں ٹرے سنبھالے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بہت وسیع و عریض کمرہ تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ دائیں طرف شیشے کے ٹاپ والی بہت لمبی بڑی میز تھی جس پر 2 ٹیلی فون اور ایک انٹرکام سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف سنگ مرمر سے تراشی ہوئی کی اونچی ایک مورتی بھی رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر خوبصورت فریموں میں مختلف ڈانسرز کی نیموریاں تصاویر آویزاں تھیں، اور میں ان میں ایک تصویر بیلا کی بھی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بیلا اچھی
ڈانسر بھی تھی۔ تصویر میں اس کے بدن پر لباس برائے نام ہی تھا اور پوز نہایت شرمناک تھا۔ ناگراج میز کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے ذرا ہٹ کر بیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ لباس اپنی جگہ سے سرکا ہوا تھا۔ صوفے کے سامنے 3 فٹ کے فاصلے پر روی پنڈت نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ مجھے اپنی قوت مشاہدہ پر ہمیشہ ناز رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نہ صرف ہر چیز کا جائزہ لے لیا تھا بلکہ اپنے فرار کا راستہ بھی تلاش کر لیا تھا۔